ان کا سر رکوع میں چلا گیا، ایسے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس نے ایسے کر کے نا چابی نکالی، اس سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اتوں آؤ، وہ اتوں آؤں کا مطلب تھا 1.25 کلومیٹر ایک گیٹ تھا عوام کے لیے، اور جون کا مہینہ تھا کہ بھائی بہت گرمی ہے، تیری مہربانی ہے تو دروازہ کھول دے، ایک تو تسی مولوی مگر پہ جاندے ہو، میرے کو چابی ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جب تک حکم دینے والے کی عظمت نہیں ہوگی، حکم کی عظمت کبھی نہیں آئے گی۔ انسانی فطرت ہے، جب کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی بات سے بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی حیثیت سے، اس کے علم سے، کسی بھی چیز کا جب اثر لیتا ہے تو پھر اس کی بات کا اثر لیتا ہے۔ شخصیت کی اہمیت نہ ہو تو بات کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے اعلیٰ نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اب یہ حکیم ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا مولوی ہوں یا عورتیں ہوں یا مرد ہوں یا عرب ہوں یا عجم ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم، آپ ان کو بتا دیں لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی بات کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو ہمارے دلوں سے اللہ کے نبی کی شخصیت کا تعصب اٹھ گیا ہے، بہت کمزور پڑ گیا ہے، لہذا آپ کی بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا۔ وزن ہوتا ہے جب شخصیت کا وزن ہو۔ ایک SSP تبلیغ میں 4 مہینے لگا رہا تھا، وہ آیا فیصل آباد، تو میں نے ان سے کہا کہ جو آج کل SSP ہے یہ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں میرا روم میٹ بھی تھا، میرے ساتھ پڑھتا بھی تھا، تو چلے میں آپ کو اس سے ملاتا ہوں۔ ہم مسجد سے نکلے تو سامنے پولیس ہیڈ کوارٹر کا دروازہ تھا جو پولیس والوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، جب تک آپ کسی شخص کی حیثیت کو نہیں جانتے اس کی بات کو آپ کوئی وزن نہیں دے سکتے۔ اس لیے تو سند ہے، کس نے کہا، کہاں سے آئی یہ خبر۔ وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، اب میری بھی داڑھی، سر پہ ٹوپی، اس وقت شدید گرمی تھی، اور SSP صاحب کی بھی داڑھی، 4 مہینے لگا رہے تھے، سر پہ ٹوپی، پولیس والا کھڑا تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ تو یہ ایز اے SP فیصل آباد سے ریسنٹلی ٹرانسفر ہو کر کوئٹہ گئے تھے، وہاں سے 4 مہینے کے لیے نکل گئے۔ تو اس نے کہا بھائی دروازہ تو کھول دو۔ اسے کیا خبر، یہ SSP عبدالخالق داڑھی رکھی ہوئی، اسے کہا 2 مولوی صاحب ہیں میں انہوں نے کی جاننا۔ تو اس نے یہاں ہاتھ رکھے، کہنے لگا اتوں آؤ۔ وہ اتوں آؤں کا مطلب تھا 1.25 کلومیٹر ایک گیٹ تھا عوام کے لیے، اور جون کا مہینہ تھا۔ عبدالخالق صاحب نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، بڑی گرمی ہے، دروازہ کھول دے۔ صبح صاحب سنے نہیں تسی، اتوں آؤ۔ پھر محنت کی کہ بھائی بہت گرمی ہے، تیری مہربانی ہے تو دروازہ کھول دے، ایک تو تسی مولوی مگر پہ جاندے ہو، میرے کو چابی ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا میرا نام عبدالخالق ہے۔ انہوں نے کہا سر رکوع میں چلا گیا، ایسے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس نے ایسے کر کے نا چابی نکالی، اس سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں کہا ابھی ایک گل کا تو پتہ لگ گیا، جب تک حکم دینے والے کی عظمت نہیں ہوگی حکم کی عظمت کبھی نہیں آئے گی۔
کرتے رہو، سیرت کانفرنسیں کرو، سیرت کے جلسے کرو، وہ اترا ہی نہیں دل میں۔ تو اللہ کے نبی کی عظمت نہیں ہے۔ پہلی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا شاعر قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شاعر بنو اسرائیل کے نبی کھڑا ہو جا، تیری زبان پہ وحی آئے گی اور وہ بولے گی خود بخود۔ تو شاعر کہنے لگے یا سماء اسمعی یا ارض انصتی ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین ویرید ان یحول الریف الى الفلاح والملک فی رعاہ ويبعث أميا من الأميين لا يقول الخنا أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحكمة منطقه والعدل هديه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعرف به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وَجَعَلْ أُمَّتَهُ مُوَحِّدِينَ مُؤْمِنِينَ مُصَدِّقِينَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَأَجْعَلُ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ۔ یہ میں نے لمبی حدیث سے چند جملے آپ کو سنائے ہیں، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت بڑا نبی بھیج رہا ہوں۔ اس میں سے ایک بات کا ترجمہ کرتا ہوں، لا یقول الخنا، ایسا نبی آئے گا زندگی بھر اس کی زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں نکلے گا، زندگی بھر یہاں سے دکھ دینے والا بول نہیں نکلے گا۔ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا معاذ افلا انبئک بملاک ھذا کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ، معاذ تمہیں ایک نصیحت کروں جو میرے پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ، سب سے اوپر کی وہ نصیحت، دین کا وہ ستون ہے، اور اونٹ کی کوہان جیسے اونچی ہوتی ہے ایسے میری شریعت میں وہ سب سے اونچی چیز تمہیں بتانے لگا ہوں۔ ما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ مجھے دیکھیں سارے، میری طرف توجہ فرمائیں، موبائل چھوڑ دو بھائی۔ آپ نے یوں کیا اور اس کو یوں کیا اور کینچی کی طرح اپنی زبان کو کاٹا، پھر کہا کف ھذا، معاذ اس پہ قابو رکھنا۔ اس طرح چھوٹے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں ایکشن کر کے۔ یہ کون ہے جس کو یوں کر کے سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ 1436 ہجری میں 9 سال پہلے میں اردن گیا جماعت میں، وہاں سے اربد گئے ہماری جماعت، وہاں حضرت معاذ ابن جبل کا مزار ہے۔ میں فاتحہ کے لیے اندر گیا، سارا مزار خوشبو سے مہک رہا تھا، قبر کے اوپر چادریں تھیں، میں سمجھا یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ تو ایک شخص وہاں کھڑا تھا، اس نے میرے چہرے کی حیرت کو پہچانا، کہنے لگا آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی آ رہی۔ آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی؟ میں نے کہا جی ہاں یہی لگتا ہے۔ کہ سونگو؟ تو میں نے ایک ایک کر کے 6-7 چادریں تھیں، ساری سونگی، کسی میں خوشبو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اس قبر سے آ رہی ہے۔ اور کب وہ ان کا انتقال ہوا تھا؟ 18 ہجری میں۔ ساتھ بیٹے کی قبر بھی عبد الرحمن بن معاذ۔ اور میں کب گیا تھا؟ 1436 ہجری میں۔ کتنے سال گزر گئے؟ 1824 کے قریب سال گزر گئے، اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اور میرے نبیوں نے سمجھا رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں۔
زبان پہ قابو رکھنا، گھر اجڑ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئیں، دشمنیاں پڑ گئیں، صرف اس ایک کے پیچھے۔